بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نئی سوچ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبید الرحمن شفیق. ناظرین کرام، ہمارے محترم دوست جناب افضال احمد صاحب کی غیر موجودگی میں ان کی جگہ پر میں یہ پروگرام ہوسٹ کر رہا ہوں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، پچھلے دنوں جو پاکستان کے اندر ایک بہت ہی دردناک واقعہ پیش آیا، مشال خان قتل کیس عبدالولی خان یونیورسٹی کے اندر یہ جو ایک واقعہ پیش آیا، ہم اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی پاکستان میں بہت ہوئے. پاکستان کے اندر حرمت رسول کے نام پر بہت سارے لوگوں نے اب قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد آج خود سے سزا کی تنفیذ کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں؟ کیا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی حکومت یا اگر کوئی ریاست اس طرح کے قوانین کا نفاذ نہیں کر رہی تو ہم قانون کو خود اپنے ہاتھ میں لے کے اس طرح کا عمل کریں؟ کیا یہ عمل ہماری ریاست کے لیے، ہماری ریاست کی سالمیت کے لیے، ہماری ریاست کی خود مختاری کے لیے یہ عمل کوئی حوصلہ افزا عمل ہے یا اس کی مذمت ہونی چاہیے؟ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے؟ لوگوں کا اشتعال، لوگوں کے اندر جو غصہ ہے، لوگوں کے اندر کے جو جذبات ہیں، وہ کیوں اس حد تک وہ اس لیول پہ پہنچ گئے کہ ان کو از خود سے ایکشن لینے کی ضرورت پڑی؟ یا اس قتل کے پیچھے یا اس کیس کے پیچھے کچھ اور وجوہات ہیں، کچھ سیاسی وجوہات ہیں؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جس دن اس کا قتل ہوا اس دن شام کو ایک انکوائری بٹھائی گئی تھی مشال خان کے خلاف اور اس کے اندر وہ بہت سارے انکشافات کرنے والا تھا. کیا لوگوں نے اس انکشافات کے ڈر سے اس کو راستے سے ہٹا دیا؟ سوال بہت زیادہ ہیں لیکن جواب ابھی تک فی الحال کچھ نہیں ہے. اسی اہم ٹاپک کے اوپر ہم نے گفتگو کرنے کے لیے آج اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے محترم جناب عمیر الحق صاحب کو، جو کہ ایک نوجوان تجزیہ نگار ہیں، ایک ریسرچ اسکالر ہیں. آئیے ہم اپنے پروگرام کو اپنے اسٹوڈیو کے جناب عمیر صاحب کی طرف لے کے چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس پروگرام کے اوپر اپنا کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو محترم جناب عمیر صاحب، آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کی بہت نوازش کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت عنایت کیا. یہ جو مکمل صورتحال ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. عبید بھائی، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پہ بولنے کے لیے بلایا. اور دیکھیں، یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. بالکل. اور شرعاً بھی اور قانونی طور پہ بھی اور ہر لحاظ سے اس کا کوئی جواز ہم نہیں فراہم کر سکتے. صحیح. اور کسی بھی انسان کو کسی بھی وجہ سے قتل کرنا اور اس طرح قتل کرنا اور اس کے بعد پھر لاش کے ساتھ اس طرح کی بے حرمتی کرنا، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. صحیح. اور وجہ کیا تھی؟ جو الزامات ہیں وہ سچ ہیں نہیں ہیں، یہ چیزیں ثبوت طلب ہوتی ہیں، بالکل تحقیق طلب اور ہے سارے. یہ اس طرح کی اجازت اگر دے دی جائے تو یہ اس طرح کے واقعات پھر ملک کے لیے اور دین کے لیے شرمندگی کا اور اس کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. تو ہم اس واقعے کو کسی بھی طور پہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے اور اس کی مذمت کرنی چاہیے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ اسلام کی بدنامی کا باعث ہے اور لوگوں کو اسلام سے متنفر کرے گا، دور کرے گا. اس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے اس کا دفاع نہیں ہو سکتا اس طرح کے واقعات سے یا اس طرح کے رد عمل سے. بالفرض اگر کوئی اس طرح کا چیز، اس طرح کا کوئی سبب تھا بھی، تب بھی اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ یہ تقاضا نہیں کرتے کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اور خود سے کسی کی جان لیں یا کسی کے ساتھ اس طرح کریں. تو بہرحال میں اس کی مذمت کرتا ہوں. یہ جو مکمل واقعہ آپ کے سامنے ہے، خیر بہت ساری جو ہیں، بہت سارے، ہر بندے کا ایک خاص نظریہ ہے وہ پیش سامنے آ رہا ہے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مشال خان نے اپنے جو اس کا آفیشیل فیس بک جو اس کی آئی ڈی ہے اس نے وہاں سے اسٹیٹس اپلوڈ کیا تھا کہ میرا ایک فیک پیج بنایا گیا یا فیک آئی ڈی بنائی گئی ہے جس کے ذریعے سے یہ کام کیا جا رہا ہے. تو خیر ابھی تک تحقیق طلب کام ہے. جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس کے ڈاٹے کو ریکور کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ معاملے کی تحقیق کو پہنچا جائے. اگر بالفرض اگر یہ تمام جو الزامات لگائے گئے ہیں مشال خان کے اوپر اگر وہ حقیقت پر مبنی ہے، واقعی ہی وہ گستاخ رسول ہے، اس نے توہین مذہب کی ہے، تو اس صورت میں بھی کیا یہ عمل جو کیا ہے وہاں کے طلباء نے یا یونیورسٹی کے طلباء نے جو یہ کام کیا ہے وہ اس کے جواز کی صورت بنتی ہے؟ تو عبید بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مفروضہ ہے. صحیح. کہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوا، کیا پس منظر تھا. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ گستاخ رسول کو مارنے کی اجازت یونیورسٹی کے طلباء کو نہیں ہے. صحیح. بالکل. یا کسی عام شہری کو نہیں ہے. اس کے لیے ملک میں قانون موجود ہے. جو ہمارا ملک الحمدللہ اسلام
کی بنیاد پہ بنا ہے، اس کا آئین اسلامی ہے، اس میں اسلامی قوانین ہیں، تو ان کے اوپر عمل درآمد کرنا یہ ضروری ہے. کچھ عرصے پہلے ابھی جسٹس شوکت عزیز صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جب وہ گستاخانہ پیج اور فیس بک کے اسی حوالے سے اسی موضوع کو ڈسکس کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ قانون پہ عمل درآمد نہ کر کے ہم خود ممتاز قادری پیدا کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اگر عوام تک پہنچ جائیں تو حشر کر دیں گے. کہ عوام کے اندر جو ایک جذبات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل ایمان ہے، اساس ہے، بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے. اور ان کی شان اور ان کی حرمت اور اس کی بڑی تفصیل ہے اس کی، وہ اپنی جگہ پہ ہم انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے. لیکن اس کے باوجود یہ کام ہر بندے کا نہیں ہے کہ وہ یہ خود سے یہ رد عمل ظاہر کرے. اس کو ہم کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے، اس کو ہم اسلامی رد عمل نہیں کہہ سکتے، یا اس کو ہم جائز قرار نہیں دے سکتے کہ قانون اسی لیے بنا ہے، یہ ملک اسی کام کے لیے بنا ہے، یہ عدالتیں اسی لیے ہیں. ان کو فعال کرنے کی اور ان سے ان کے فیصلوں پہ اوپر عمل درآمد کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کو ایسے لوگوں کو موقع دیں جو انہی قوانین کے در پہ ہیں اور ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح کے جو رد عمل ہیں، اس طرح کے جو واقعات ہیں، ان کی وجہ سے ان لوگوں کو شے ملتی ہے، ان لوگوں کی آواز مضبوط ہوتی ہے جو اسلام کے خلاف بولتے ہیں یا اسلام کو انٹالرنٹ مذہب سمجھتے ہیں یا مسلمانوں کو یا اسلامی قوانین کو ناجائز سمجھتے ہیں. تو اگر یہی کام عدالتیں کریں اور حکومت خود کرے تو پھر یہ لوگوں کی آوازیں بھی بند ہو جائیں گی اور لوگوں کو تنقید کا موقع بھی نہیں ملے گا. تو بہرحال گستاخ کو بھی اس طرح مارنا سڑک کے اوپر یا لوگوں کے ہاتھوں مروانا یہ جائز نہیں ہے، اس کو شرعاً ہم جائز نہیں قرار دے سکتے. کہ پورا ایک قانون موجود ہے، پورا ایک لائحہ عمل ہے. اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قانون کو فعال بنانے کے لیے اپنی جدوجہد کریں، اپنی کوشش کروائیں، اس کو آپ اریسٹ کروائیں، اس کے بعد دباؤ ڈالیں، اکٹھے کریں، دباؤ ڈالیں کہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے، اپنا احتجاج آپ ریکارڈ کروائیں. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ خود سے جو ہے الزام بھی لگائیں، خود ہی سے جج بھی بنیں، پھر خود ہی سے جلاد بھی خود ہی بن کے سزا کو نافذ کرنا شروع کر دیں. یہ تو ایک بنیادی بات ہوگی. اب ہم آتے ہیں اس واقعے کی وجوہات کی طرف کہ مین وجہ کیا بنی کہ لوگوں کے اندر اس قدر اشتعال آ گیا اور انہوں نے اتنا جو ہے وہ اتنا ایک بڑا فیصلہ کیا اور فیصلہ کرنے کے بعد اس کو نافذ کیا. کیا وجوہات ہے آپ کے سامنے؟ عبید بھائی، پہلی تو بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگوں کا لگاؤ ہے، جو ان کے اندر فطری طور پہ ایک مسلمان کے اندر بچپن سے اس کی پرورش کے ساتھ اس کے دل کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور محبت ہوتی ہے، اس کو وہ تو ایک بڑی اچھی چیز ہے، اس بڑی مبارک چیز ہے. اس کو ہم نہ تو نگیٹ کر سکتے ہیں، نہ اس کو کم کرنے کی بات کر سکتے ہیں، بلکہ یہ تو اصل ایمان ہے، اس کی تو ضرورت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے جذبات کس حد تک ہمیں لے جانا چاہیے ان کو، یا جذبات کتنا حاوی ہو سکتے ہیں ہمارے اوپر، یا جذباتیت جو ہے وہ کس حد تک اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اس کو سمجھنے کی، سیکھنے کی ضرورت ہے. اسلامی تعلیمات ہمیں اپنے جذبات پر یا اپنے جذبات کی تسکین کی اجازت نہیں دیتے. ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب کی تعلیمات کا پابند کرتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت اچھی ہے، لیکن اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو ہے وہ اس کو فالو کیا جائے، نہ کہ ان کی تعلیم ان حدود سے باہر نکل کے جو ہے خود سے اپنے ہاتھ میں قانون کو لے لیا جائے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک یہ فطری عمل ہے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت ہے، وہ ریٹیلیشن یہ تو ہوگا، رد عمل تو ہوگا، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کی برائی نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اس کو نکالنا کیسے. ہمارے ہاں جو فرسٹریشن ہے اور عدالتوں کے اوپر یا حکومتی نظام کے اوپر عدم اعتماد ہے، اور ہمارے ہاں جو انصاف کی عدم فراہمی ہے، یہ ساری وجوہات ایسی ہیں جو ان لوگوں کو اپنے فیصلے اور اپنے جو انتقامات ہیں وہ خود لینے کے اوپر ان کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہم نے جو کرنا ہے خود ہی کرنا ہے. اور چونکہ رول آف لا نہیں ہے، رٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی، تو لوگ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں کہ وہ جو بھی کر دیں گے، کسی طریقے سے بچ جائیں گے، کوئی مطلب. تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں اس کی. رول آف لا کا نہ ہونا، لوگوں کا حد سے زیادہ جذباتی ہونا، یا پھر ایسی جذباتیت کو پراپر تعلیمات اسلامی کے ذریعے گائیڈ نہیں کیا گیا. تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ پیش آتے ہیں. اور یہ تو اس صورت میں ہے کہ واقعہ وہی ہو جو نظر آ رہا ہے. اگر اس کے پیچھے کچھ مخفی محرکات ہیں تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے کہ اور کیا وجوہات تھیں اس کی، کہ کیا کیا سبب بنا ہے سب واقعے کا. کوئی اور رنگ اسے دیا جا رہا ہے یا یہ اسی طرح ہے جس طرح بتایا ہے، سمجھا جا رہا ہے. بہرحال ایک افسوسناک واقعہ ہے.
اور اس کی وجوہات جو ہیں ہمارے معاشرتی جتنے مسائل ہیں وہ سب اس سے جڑے ہوئے ہیں. ہمارا نظام تعلیم اس کا تعلق ہے, ہماری معاشرت کا تعلق ہے, ہماری اخلاقی قدروں کا اس کے ساتھ تعلق ہے, ہمارا جو دین اور دنیا اور اس کی تعلیمات کے اندر جو خلیج ہے اس کا اس سے تعلق ہے, تعلیمی نظاموں کا اس سے تعلق ہے, اخلاقی پستی کا اس سے تعلق ہے, حکومت کی جو ڈیلیوری نہ کرنا اور ڈیلیور نہ کرنا اس کا بھی اس سے تعلق ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, بے شمار پہلو. وہ کیا ہے کہ زمانہ کرتا ہے پرورش برسوں, سانیہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کا ایک اوور آل ایک پورا معاشرہ ہی بے صبری میں اور عدم برداشت کا شکار ہے. تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ پیش آتے ہیں. تو یعنی کہ ایک وجہ یہ ہے کہ عوام کے اندر شعور کی کمی ہے, ان کو بھی سمجھنا چاہیے. دوسری وجہ بنیادی جو مجھے آپ کی باتوں سے لگی ہوئی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس معاملے میں بہت سستی کا شکار ہو رہی ہے. دیکھیں یہ اس حوالے سے آج تک کچھ لوگ تو یہ چیلنج کرتے ہیں کہ یہ قانون تو موجود ہے لیکن جب بھی عدالتیں سزائیں بھی دے دیتی ہیں لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. صحیح. اس سے پہلے جو آسیہ مسیح کا واقعہ ہے بالکل, تو وہ 6 سال سے سزا ہوئی ہے اور اس کے بعد اتنا بڑا اس کیس کی وجہ سے ایک ہو چکا ہے. 2 پہلے گورنر کو مارا گیا, پھر اس کے بعد ممتاز قادری صاحب کو جو ہے پھانسی دی گئی, لیکن اس کے باوجود ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہوا. تو یہ جو فورن پریشرز ہیں یا حکومت جو دباؤ میں آ کے ان چیزوں کو روک لیتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے ملک کا ماحول, ہماری قانون سازی, ہمارا اقدار, ہماری روایات, ہمارے قوانین یہ ساری بالکل مختلف ہیں مغرب سے. ان کے ہاں تو اس چیز کا وہاں پہ تو یہ ہے نا کہ وہاں پہ ڈیموکریسی اس چیز کا نام ہے کہ میجورٹی جو بھی فیصلہ کر دے, جو بھی ان کے دل میں آ جائے, جو بھی وہ کہہ دیں یہ کرنا ہے وہ اس کو قانون بنا دیتے ہیں. صحیح. ہمارا قانون سازی ہماری جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابند ہے. ہم کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے, کوئی ایسی چھوٹ اجازت نہیں دے سکتے جو اللہ کے قوانین سے, اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے میل نہ کھاتی ہو. اور یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے. ہمارا نظریاتی ملک اس بات کو گارنٹی کرتا ہے اور اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ کوئی ایسا قانون نہ بنے جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہو. اور اسی طرح وہاں پہ جو فریڈم آف سپیچ ہے وہ ان گائیڈڈ ہے, وہاں پہ کوئی تمیز لحاظ نہیں رکھا جاتا, وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے, ان کے نزدیک کریٹیسزم ہر چیز کے اوپر جائز ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارا جو آرٹیکل ہے 19 ہمارے کانسٹیٹیوشن کا وہ یہ کہتا ہے کہ فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف جو میڈیا ہے ان چیزوں کی اجازت بہت ساری حدود کے اندر ہے. سب سے پہلے اسلام کی عظمت, پھر پاکستان کی سالمیت, پاکستان کے مختلف حصوں کی سالمیت اور امن عامہ. صحیح. یہ ساری چیزیں اگر انشورڈ ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے فریڈم آف سپیچ کی اجازت ہے. اور اس حساس ترین موضوع کے اوپر اگر آپ کہتے ہیں کہ فریڈم کر دیں اور کوئی قانون ختم کر دیں, اور جس طرح کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جیسے تنقید کی جاتی ہے کہ جو 295C ہے پاکستان پینل کوڈ کا کہ وہ جو ہے وہ صحیح قانون نہیں ہے اور وہ انسانوں نے بنایا ہے. بھائی اس قانون میں کیا ہے؟ وہ قانون یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کسی بھی طرح سے اگر کی جائے تو ایسے گستاخی کرنے والے کو یا موت کی سزا ہوگی یا عمر قید کی سزا ہوگی اور ساتھ جرمانہ بھی ہوگا. یہ قانون ہے وہ. صحیح. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے؟ اس میں اور اس کی میں کیا ترمیم کرنی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اس کا غلط استعمال ہوتا ہے. وہ غلط استعمال تو قتل کے قانون کا بھی ہو سکتا ہے, چوری کے قانون کا بھی ہو سکتا ہے, وہ تو قانون عدالت کے اندر ثابت ہوگا نا جا کے. بعد میں مسئلہ یہ ہے وہ اس طرح تو آپ سارے قوانین ختم کر دیں کہ جی اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے. بھائی اگر یورپ والے یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں فریڈم آف سپیچ ہے, وہ ہر کسی کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں, تو ہم تو یہ نہیں مانتے. وہ اگر اپنے نبیوں کی پرواہ نہیں کرتے, اپنی کتابوں میں جو دین ہے ان کی تعلیمات ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے, ان کے ہاں کیا انہوں نے جائز نہیں کیا؟ انہوں نے سیم سیکس میرجز جائز کی ہوئی ہیں, پروسٹیٹیوشن انہوں نے جائز کی ہوئی ہے, انہوں نے جو ہے کیا کیا گند کباڑ جو ہے انہوں نے جائز نہیں کیا ہوا. کسی وہاں پہ ہر چیز کی آزادی ہے. ہم لوگ اپنے معاشرے کے اندر, اپنے ملک کے اندر, جس کو مسلمانوں کے 10 لاکھ کے قریب مسلمان تو شہید ہوئے تھے ہجرت کے موقع پہ اور پاکستان کی تخلیق کے موقع پہ, اور اللہ اللہ کر کے مسلمانوں نے کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملک دیا ہے اور یہ قانون سازی ہو چکی ہے. بجائے اب اس کو فعال بنانے کے یہ وہاں کے پڑھے لکھے لبرل سرخے آ کے جو ہے جو جس طرح کے بھی وہ لوگ ہیں وہ آ کے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے قوانین ختم کر جو. صحیح. بالکل. یہ تو کوئی اس کا حل نہیں ہے, یہ تو بلکہ مزید انارکی پھیلائے گا. اب یہ دیکھیں نا, ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون میں کو ہاتھ میں نہ لو. اگر یہ قانون ہی ختم کر دیا جائے پھر تو قانون ہی نہیں ہے. صحیح. پھر تو علماء تو یہی کہیں گے کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے. دیکھیں غازی علم دین شہید جو تھے رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ان کا کیس علامہ اقبال نے لڑا تھا.
بالکل سوری قائد اعظم نے لڑا تھا، علامہ اقبال بھی ان کے ساتھ موجود تھے، ساری ہمدردیاں انہیں حاصل تھیں سارے اس وقت کے بڑے بڑے لوگوں کی. وجہ کیا تھی؟ اس وقت قانون نہیں تھا، اس لیے ان کا جو فعل تھا وہ اسلامی فعل تھا، قانون کے اگینسٹ تھا اور ان کو اس کی سزا ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا. ہمارے ملک میں قانون موجود ہے، اب قانون بن چکا ہے، اب یہ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا، اب اس قانون کے مطابق عدالتیں فیصلہ کریں گی، کیونکہ یہ اسلامی ملک اسی لیے بنا ہے. اگر اب ہم کہتے ہیں اور یہ لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں جی اس قانون میں ترمیم کرو یا یہ کرو، فریڈم کرو، ان کو دبا دو، کس کو دباؤ گے؟ ایمان کو دباؤ گے، ایمان والوں کو دباؤ گے؟ ممکن ہی نہیں ہے. جب تک اسلام ایمان ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت چھوڑ دیں یا ان کے ساتھ جذباتی وابستگی نہ ہو. اور بالکل صحیح ہے، عین اسلام ہے یہ. اور گستاخ رسول کی جو سزا ہے قتل اس کو کرنا، یہ بھی عین اسلام ہے. تو اس حوالے سے اجازت نہیں دی جا سکتی ایسے لوگوں کو کہ اول تو یہ قانون کو ہاتھ میں لینا جرم ہے. اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ افسوسناک ہیں، ان کی شدید مذمت ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ عدالتیں خود فعال ہوں اور وہ خود سے ایسے کام کریں، امپلیمنٹیشن آف لا ہو تاکہ لوگ مایوس نہ ہوں ان سے. ابھی ماشاءاللہ پچھلے دنوں میں یہ جو کچھ چل رہا تھا اس طرح سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ گستاخیاں کرتے تھے، اس حوالے سے جسٹس شوکت صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت دے، ان نے جو کام کیا ہے، اب وہ ایاز نظامی پکڑا گیا ہے، تو یہ ایک لا کے جو پورا پروسیس ہے اس کو فالو کیا گیا ہے نا. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پروسیس چل رہا تھا اب اس واقعے کی وجہ سے اس پروسیس کے اندر رکاوٹیں پیدا ہوں گی؟ دیکھیں جی، جو تو اس کے اگینسٹ تھے وہ تو شور ڈالیں گے. صحیح. وہ تو جو موم بتی مافیا ہے یا جو لوگ بڑے اپنے آپ کو ہیومینیٹیرین بولتے ہیں یا بڑا فریڈم کے بڑے جو مداح ہیں، چیمپئنز بنتے ہیں اپنی طرف سے، وہ تو کوشش کریں گے، لیکن اس واقعے کا اس سے تعلق نہیں ہے. صحیح. یہ دیکھیں نا، یہ تو دیندار طبقے نے تو کیا نہیں ہے. بالکل. یہ تو ہم تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کام کرو جو آئین کے مطابق ہے، جو قانون کے مطابق ہے، جو آلریڈی موجود ہے قانون میں. ہم تو صرف اس کو فیور کر رہے ہیں، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. جو یہ جو واقعہ ہوا ہے افسوسناک، اس کی تو مذمت کرتے ہیں. صحیح. اور دوسرا نہ تو یہ علماء نے کیا ہے، نہ طلباء نے کیا ہے، نہ مدارس میں ہوا ہے، یہ ایک یونیورسٹی میں ہوا ہے. اور پی ایس ایف والے جو ہیں یا اے این پی کی ایک ذیلی اگر جماعت ہے تو یہ لوگ تو بڑے پکے سیکولر قسم کے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اگر ایمان ڈالا ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی وجہ سے اچھا کام کیے، لیکن بہرحال مسلمان تو ہیں وہ. نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں ایسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ سیکولر قسم کے لوگ ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے سیکولر لوگوں کا ہاتھ یہ کہ ذرا اس جو یہ پروسیس چل رہا ہے ذرا اس سے نظر ہٹائی جائے اور اس کو چیز کو جو ہے نا وہ بیان کر کے پیش کیا جائے کہ اگر ہم یہ اس پروسیس کے اوپر چلیں گے تو ہو سکتا ہے ملک میں فسادات پیدا ہو جائیں؟ عبید بھائی، بیچ کی کہانیاں تو اللہ بہتر جانتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ لوگ جتنے جذباتی لگ رہے تھے نا، یہ تو ایسے جو لوگ اپنی سینسز میں نہیں لگ رہے تھے، اتنے زیادہ جذباتی ہوئے تھے تو کوئی انسان کسی لاش کے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ بہت زیادہ اوور ویلمڈ نہ ہو اپنے جذبات کے ساتھ. تو یہ جو لوگ تھے یہ تو یہی سمجھ کے اس کو مار رہے تھے کہ وہ گستاخ ہے. اس کے پیچھے کیا کانسپیریسی اگر کوئی ہے نہیں ہے، کیا سازش ہے نہیں ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس کو ہم کسی کے اوپر بلیم تو نہیں کر سکتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ سب تخمینے ہیں. بالکل ہم تخمینہ لگا رہے ہیں، ہم تصویر کے ایک رخ کی طرف ہی جا رہے ہیں، ہم ایک طرف جا رہے ہیں. اگر یہ پاسبلٹی ہے تو یہ پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے. دیکھیں، اور جس طرح کا مثال کے طور پہ اس کے کمرے کے اندر سے جو فوٹیج آئی ہے کہ اس نے اللہ از دا گریٹسٹ اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از لاسٹ میسنجر اور اس طرح کی چیزیں، اور اس کے والد کا جو انٹرویو ہے، اس کی فیملی، کچھ چیزیں اس طرح کے شواہد بھی مل رہے ہیں، کچھ اس کی پوسٹ اور یہ اسکرین شاٹس اس طرح کی چیزیں ہیں. دونوں رخ ہیں، کچھ نہ کچھ. یہ ایک پہلو ہمیں نظر آ رہا ہے. اگر دوسرا پہلو، اگر کچھ چیزیں ہیں کہ وہ جی اس کی فیس بک آئی ڈی جو ہے وہ فیک کا ایک بیان یہ بھی سامنے آیا. لیکن اگر آپ اس کی جو آئی ڈی ہے اس کو آپ مکمل طور پہ وزٹ کریں، جس آئی ڈی سے یہ ہوا ہے کہ فیک آئی ڈی ہے، اس میں بھی آپ کو ایک واضح چیز نظر آتی ہے کہ وہ انسان کوئی مذہب پسند انسان نہیں تھا یا مذہب سے بیزار انسان نہیں نظر آتا ہے. ہمیں اس کی عمومی جائزے سے ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ اس نے گستاخی کی ہے یا نہیں کی، لیکن مذہب سے بیزار انسان ہو. بہرحال ہر صورت ہمیں کچھ چیزیں اس کی، اب چونکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ہمیں بطور ایویڈنس مطلب اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہنا چاہیے. جیسے اس نے رچرڈ ڈاکنز کی کتاب ہے دی گاڈز ڈیلیوژن، بالکل اس کو اس نے لائک کیا ہوا ہے اور اس کے حوالے سے، اور اس طرح کے کچھ کمنٹس بھی اس طرح کی کچھ پوسٹ بھی ہیں. تو بہرحال اگر دیکھیں، اگر بندہ کوئی مذہب سے بیزار ہے یا مذہبی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے قتل کریں. یہ بات تو نہیں ہے کہ ہم جس بات پہ گستاخ کوئی ہے، کوئی مرتد ہے تو یہ حکومت کے کام ہے. حکومت اول تو دیکھیں، یہ قانون جو ہے نا، یہ جو گستاخی رسول جب ہوتی ہے تو یہ کسی ایک انڈیویجول کے اگینسٹ نہیں ہوتا کہ وہ پرچہ کرائے گا کہ اس کے اگینسٹ ہوا ہے. حکومت کو خود اس چیز کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے، نظر رکھنی چاہیے کہ کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے. یہ حکومت کے خلاف ایک جرم ہے، قانون کے خلاف ایک جرم ہے. قانون از خود ذمہ دار ہے
اور ہاں جن کی نوٹس میں آتا ہے ان کو اطلاع کرنی چاہیے, ان کو ان اداروں تک رپورٹ کر کے اس ادارے کو ان چیزوں کو فعال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. چلیے انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ناظرین کرام یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ بریک کا. شارٹ بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور بہت ہی اہم موضوعات کے اوپر, بہت ہی اہم چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے کہ یہ عبدالولی خان یونیورسٹی کے اندر یہ جو اسٹوڈنٹ پہلے ماسکو کے اندر, پہلے رشیا کے اندر پڑھتا رہا ہے, وہاں پر اس نے انجینئرنگ کیا, اس کے بعد عبدالولی خان یونیورسٹی کے ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ انسان کیا کر رہا تھا, پھر اس کے بعد اس کو جب یونیورسٹی سے انویسٹیگیٹ کر دیا گیا تھا, اس کے باوجود اس کو یونیورسٹی میں انٹر ہونے کیوں دیا گیا, اور پھر اس کے بعد جب اس یونیورسٹی کے اندر وہاں پر آ گیا ہے تو اس کے خلاف انکوائری تھی, جب اس کے خلاف انکوائری تھی تو اسے پتا تھا کہ کوئی بھی ایکشن ہو سکتا ہے, دوبارہ یونیورسٹی میں کیوں آیا. اور ایک بہت اہم جو اس کے اندر بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کے خلاف انکوائری تھی تو اس دن اس نے یہ بیان بھی دیا تھا کہ میرے خلاف جب انکوائری ہوگی تو میں اس کے اندر بہت بڑے بڑے انکشافات کروں گا. تو کیا ہو سکتا ہے کہ ان انکشافات جن لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ وہ اس کے پیچھے ایکسپوز ہو جائیں گے, کیا ان کی طرف سے لوگوں کو اشتعال دلوایا گیا؟ بہت سارے سوالات ہیں, ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ. وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے, رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے. ہزاروں ابو لہب آئے, ہزاروں ابو جہل آئے, غلامان محمد کو کبھی بہکا نہیں سکتے. خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے, رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے. ابو بکر عمر عثمان علی کو چورنے والے, نبی کے پاک دامن کی ہوا بھی پا نہیں سکتے. خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے, رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے. عرب کے چاند سے نور ہدایت مل گیا جن کو, وہ باطن کے اندھیروں سے کبھی گھبرا نہیں سکتے. خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے, رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے.
کمالات نبوت خط میں ہے حضرت محمد پر، کسی کے پاس جبریل امی اب آ نہیں سکتے، خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے، رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے، امام الانبیاء معراج کی شب اس جگہ پہنچے جہاں روح الامی جیسے ملک بھی جا نہیں سکتے، خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے، رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے، رسول اللہ سے جن کو محبت ہے عقیدت ہے، وہ ان کے حکم کو دانش کبھی ٹکرا نہیں سکتے، خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے، رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے بہت اہم نکات کو پر گفتگو کی، اب ہم مزید کچھ اہم نکات ہیں اس کی طرف روشنی ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے اس اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہوا ہے محترم جناب عمر الحق صاحب نے، جو کہ ایک تجزیہ نگار ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ معاملہ سامنے آیا تو سوشل میڈیا پہ ایک نئی بحث چل پڑی کہ کچھ جو ہمارے نام نہاد اسکالرز ہیں ان کی جانب سے یہ بات آ رہی ہے کہ گستاخ رسول کی سزا شریعت میں قتل ہے ہی نہیں ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ سزا جو ہے وہ بعد میں منسوخ ہو گئی تھی، سیدھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حق تھا کہ وہ کسی کو قتل کی سزا دیتے۔ تو ایک نئی بحث چل رہی ہے، اس حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے کہ جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، جس سے گستاخی ثابت ہو جاتی ہے، کیا یہ قتل کی سزا اس کے لیے ہے یا نہیں؟ صحیح عبید بھائی، اس حوالے سے نا دو تین چیزیں ہیں۔ کچھ تو ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ جو علمی مباحث ہیں یا بحوث چل رہی ہیں وہ تو چونکہ تفصیلی ہوتی ہیں اور اس میں لمبے چوڑا جو ہے بحث چلتی ہے، استدلال ہوتے ہیں، ردود ہوتے ہیں، تو وہ لمبی چوڑی جو تفاصیل ہیں خاص طبقے کے حوالے سے اس میں جائے بغیر میں یہ چاہتا ہوں شروع میں کہ کیا ادلہ ہیں، کون سی وہ ادلہ ہیں قرآن یا سنت کی جن کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کے یہ احکام، یہ اشارے ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ سزا مقرر کی ہے گستاخ کی، ان کو ذکر کیا جائے۔ اور دوسرا کچھ اشکالات ہیں عام لوگوں کے، ان کے اوپر بات کی جائے۔ پہلے اس پہ بات کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو دعا دی پتھر کھا کے، یا مکہ کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بدتمیزیاں اور گستاخیاں ہوئی ہیں تھرو آؤٹ، اور اس میں کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سجدے کی حالت میں اونٹنی بھی پھینکی گئی، اوجڑی رکھی گئی اور گردن میں رسی ڈالی گئی، اور ایک واقعہ مشہور ہے
بشرط صحت وہ جو ان کے راستے میں کوڑا پھینکا جاتا تھا اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کیا. تو پہلی بات تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ آیت نازل ہوئی ہے سورۃ توبہ کے اندر، جس کے اندر یہ حکم ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. یہ 9 ہجری میں صورت نازل ہوئی ہے، فتح مکہ کے بھی 1 سال بعد، اور اس کے بعد یہ امپلیمنٹیشن شروع ہوا ہے. یعنی شروع مکی دور میں یہ احکام تھے ہی نہیں. صحیح. اور اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کو جو ہے قتل کروایا. اسی طرح ابن قتل تھا جو خانہ کعبہ کی چادر غلاف کے ساتھ جو ہے لگ گیا تھا، حالانکہ عام معافی کا اعلان تھا فتح مکہ کے بعد. صحیح. اور یہ اللہ کی طرف سے تھا، اور یہ سزا بھی اللہ کی طرف سے تھی. اور اس کی جو 2 لانڈیاں تھیں جو گا گا کے لوگوں کو سناتی تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوم میں جو اشعار، ان کو بھی سزا دی گئی یہی. اور اس کے علاوہ اور بھی واقعات ہیں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، اور یہ قرآن پاک کی آیت جس کا ترجمہ ہے کہ اگر وہ اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیں اور آپ کے دین کے اندر طعن کریں یا اس کی ہرزہ سرائی کریں اس کے اوپر، فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو ان کے ساتھ جنگ کرو، ان کے ساتھ لڑائی کرو. ان کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے آپ کا، کہ اگر وہ پہلے ان کے ساتھ کوئی ٹریٹی تھی بھی تو وہ بھی ختم ہو گئی ہے ان کی اس حرکت کی وجہ سے. تو اس لیے مسلمان بالفرض کوئی کرتا ہے ایسا کام کرتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا بھی شریعت کے اندر یہی ہے کہ اس کو مار دیا جاتا ہے. حکومت کے پاس یہ اختیار ہے، امام حاکم کا یہ حق ہے. اور اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم کرتا ہے، ذمہ ہے، تو اس کا بھی وہ جو عہد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس آیت میں آتا ہے کہ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، کہ انہوں نے خود ہی اپنے من بعد عہدہم، ان کا ٹوٹ جاتا ہے، لا ایمان لہم لعلہم يتقون، کہ اس گستاخی کی وجہ سے ان کے ساتھ جو عہد تھا وہ ختم ہو گیا اور ان کا وہ حلال الدم ہو جاتے ہیں. تو یہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے. اور اس کے اوپر جو مباحث اور فلسفے جتنے مرضی لمبے کر لیں، بہرحال ائمہ اربعہ اور محدثین اور علماء کا جو ہے ایک کنسنسس چل رہا ہے، اسی کے مطابق ہمارا قانون بنا ہے. تو یہ بتانے کی تھوڑا ضرورت تھی، کچھ اشکالات جو تھے لوگوں کے کہ اس کی ادلہ کیا ہیں. اور دوسرا میں یہ بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حرمت رسول جو ہے یہ اہم کیوں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، یا اللہ تعالیٰ قرآن پاک، یا اللہ یہ جو گستاخی کی سزا ہے اس کی ضرورت کیوں ہے؟ صحیح. یعنی کہ یہ ایک مین پوائنٹ ہے، اگر یہ واضح ہو جائے تو میرے خیال سے آگے کوئی بحث باقی رہتی ہی نہیں ہے. چونکہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو فرق آتا نہیں ہے. صحیح. دیکھیں اللہ تعالیٰ شرک کو برداشت کرتے ہیں. فرعون نے کہا تھا کہ میں تم سب کا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، اور اس کے پاس بھی دعوت کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ آپ جا کے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ اس بارے میں سوچے، شاید ڈر جائے، دعوت کو قبول کر لے. یہ معاملہ اتنا سینسیٹیو کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کچھ آیتیں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا بیان کی ہے کہ ان کو عام مسلمان یا عام انسان نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی یہ ذہن سازی کی ہے، مسلمانوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے. مثال کے طور پہ ڈھیروں آیتیں ہیں اس حوالے سے. ایک مثال کے طور پہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے بلاؤ. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. صحیح. کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو. بالکل. اور ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے ہو اس طرح ان کے ساتھ بات بھی نہ کرو. اور یہ نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال حقارت چلے جائیں. بالکل. اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نبیوں کو اسی لیے بھیجا ہے کہ لوگ جہنم سے بچ کے جنت کی طرف آئیں، لیکن کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ اللہ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، فیصلہ کر دیتا ہے کہ اس کو اس کے بعد ہدایت نہیں دینی. اس کے بارے میں کون سے وہ اعمال ہیں، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک ذکر کیا کہ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ پیروی کرتے ہو ایک ایسے بندے کی جس کے اوپر جادو ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جواب کیا دیا، انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، کہ آپ دیکھیے کس طرح آپ کے بارے میں مثالیں دے رہے ہیں، یہ گمراہ ہو گئے، اب یہ ہدایت نہیں پا سکیں گے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے کوئی بکواس کی ان کے دور میں، تو نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون الا لك الاجر غیر ممنون. اللہ قسمیں کھا کے فرما رہے ہیں کہ قلم کی قسم، جو کچھ لکھا اس کی قسم، آپ اللہ کی نعمت کی وجہ سے کبھی ہرگز مجنون نہیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آگے برا بلا کہا کہ وہ جو اس کی
جو ولید بن مغیرہ جس نے یہ بکواس کی تھی اور یہ گستاخی کی تھی، اس کو نبی اللہ تعالیٰ نے جو ہے خود کنڈم کیا. پھر مکی دور کے اندر حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک رسپونڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے، مسلمانوں کو صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جہاد کی فرضیت ابھی تک نہیں آئی، لیکن خود حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب حرزہ سرائی کرتے نبی پاک نے فرمایا کہ اس دین کی طرف آ جاؤ جس کو میں بلاتا ہوں. وہ صفحہ پہ پڑھ کے جو چڑھ کے جو مشہور واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، تو اس میں انہوں نے کہا تبلک نعوذ باللہ من ذالک، کہ آپ کا نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اس نے ہاتھ ٹوٹنے کی بدعا دی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اس کے ہاتھ ٹوٹیں، اور اس کی بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ پھر سنائی کہ یہ جو اسلام کے خلاف جو کر رہی ہے ان دونوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے گا. اور اس کے بعد وہ زندہ بھی رہا کچھ عرصہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا اب ان کو ہدایت نہیں ملنی. تو یہ بہت نازک مسئلہ ہے. تو یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اتنی ادب، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی مسلمان مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کے والد، اس کی اولاد اور ساری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کہ اگر تمہارے فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بچے، تمہارے رشتہ دار، گھر والے، تمہارے مکانات، تمہاری تجارتیں اور یہ ساری چیزیں گنوا کے اللہ نے کہا ہے اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے ان سے، اور دین کی جد و جہد سے، دین کو پھیلانے کی فکر سے، دین کے لیے جہاد سے تمہیں یہ چیزیں زیادہ پسند ہیں، تو انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے تمہارے بارے میں. صحیح. یعنی اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آداب سکھا رہے ہیں، آواز کیسے. ایک عجیب آیت میرے ذہن میں آئی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن تو وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو بغیر اجازت کے اٹھتے نہیں ہیں. صحیح. یعنی ایک دیکھنے میں ایک مائنر سی بات لگتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مجلس میں بیٹھے ہیں، اجازت لے کے جائیں گے، ویسے نہیں اٹھیں گے، پیچھے سے کودی کھسک جائے، ایسے نہیں ہو سکتا. اس کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مینشن کر رہے ہیں اور قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر رہے ہیں کہ یہ ادب ہے. تو یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور تمام انبیاء کے سردار ہیں. صحیح. اور قیامت تک کے لیے رہنمائی لے کے آئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے ہر ایک بندے کے لیے رول ماڈل ہیں. بالکل. کہ اسلام یا اللہ کا نظام یا اللہ کے اوپر ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کے ساتھ مشروط ہے. صحیح. اب اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے یا ان کے یعنی تحریف شدہ دین پہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ وہ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے ادیان والوں کو ان اللہ کے اوپر یقین کے باوجود کافر قرار دیا ہے، کیونکہ اب وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے بغیر کسی اور دین کو اختیار کرے گا اسے قبول نہیں کیا جائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور ان کی جو اسوہ حسنہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ان کی ذات گرامی ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے، اسوہ حسنہ ہے، قدوہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک رول ماڈل بنایا ہے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی بنایا ہے اور قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے ان کی شریعت کو باقی رکھا ہے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے ان کے اوپر اترنے والے قرآن پاک کو محفوظ رکھا ہے اور اسی کے اندر ہدایت اور رہنمائی رکھی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کی کردار کشی یا ان کے اوپر حرزہ سرائی کو بھی جرم قرار دیا جائے. یعنی جس کی اتنی اہمیت ہے اس کے اوپر بات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور یہ بہت زیادہ سینسیٹیو معاملہ ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ علماء نے اس چیز کو ہائپ کریٹ کی ہے اس مسئلے کی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وجہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پوری کائنات کے سردار ہیں، جنت کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، تمام کے تمام فضائل ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں. تو ان کے بارے میں ان کی حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات فراہم کی ہیں، یہ انسانیت کا یعنی پوری انسانیت کی نجات کے لیے وہ راستہ ہیں. صحیح. تو ان کا ادب، ان کا احترام اور ان کی حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دی ہیں اور جو قوانین بنائے ہیں، اس میں پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے. تو اس چیز کو سمجھنا اور اس چیز کی اچھے طریقے کے ساتھ پرامن رہ کے اس چیز کو سمجھانا اور ترویج کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے جو قوانین ہیں ان کی پاسداری کرنا اور کروانا
اور حکومتوں کو اس بارے میں موٹیویٹ کرنا اور مجبور کرنا یہ علماء کا اور اساتذہ کا اور معاشرے کا کام ہونا چاہیے. چاہے جائے کہ جذباتیت میں آ کے ایسے کام کریں جس کی وجہ سے اسلام یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معتوب ہوں. ایک آخری بات میں تھوڑی سی گزارش کر کے بات اپنی وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, کہ ان لوگوں کو گالی نہ دو جو شرک کرتے ہیں, جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں, کہ وہ دشمنی کے اندر عداوت کے اندر آ کے اللہ کو گالی دیں گے. یعنی اس آیت کو کئی دفعہ مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کے خداؤں کو برا بلا نہ کہو, وہ تمہارے اللہ کو برا کہیں گے. ایسے نہیں ہے, ان لوگوں کو گالی نہ دو. یعنی اللہ تعالیٰ کنڈکٹ اتنا اچھا کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ ان کو موقع ہی نہ ملے, بالکل ان کو جواز ہی نہ ملے ریٹیلیشن کا. تو اپنے اخلاق کو, اپنے اوپر جذبات پہ قابو پا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنا کے یہ میسج دو کہ اس کو فالو کرنا ہے, پوری دنیا میں اس کو نافذ کرنا ہے. چاہے جائے کہ ایسے کام کرو جس کی وجہ سے لوگ متنفر ہوں اور آپ سے دور جا کے, یا جہاں پہ آپ کا بس نہیں چلتا وہاں پہ وہ گستاخی کرنے کے مرتکب ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے معاشرے کے اندر کہ لوگوں کے اندر اتنی جرت پیدا ہو رہی ہے یا ان کو موقع مل رہا ہے کہ وہ دین کے خلاف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ من ذالک ذات کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, تو اس میں بہت بڑا ہاتھ ہمارا بھی ہے کہ ہم نے اپنا کردار ایک اس طرح کا پیش کیا ہے کہ وہ ریئیکشن کے اندر آ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ اگر ریئیکشن میں بھی کوئی کرے تو ہم اس کو کوئی جواز نہیں دے رہے, لیکن ہم اپنی طرف بھی تو دیکھیں کہ ہم صرف کیا جذباتیت کی حد تک, کیا صرف حرمت رسول تک ہی ہم مسلمان ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح طریقے سے جانتے ہیں, آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو, آپ کی زندگی کے تمام گوشوں کو انہوں نے اچھے طریقے سے سمجھا ہے, ان کو اچھے طریقے سے جانا ہے. ہمارا اپنا کردار کیا ہے کہ جھوٹ, فراڈ, ہر چیز ہمارے اندر ہے. تو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یار جو لوگ اس نبی کے ماننے والے اس طرح کے کام کر رہے ہیں, کیا نعوذ باللہ من ذالک ان کے نبی کی یہ تعلیمات ہے, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعلیمات یہ نہیں ہے. تو ہمارا اپنا کردار ان کو موقع فراہم کر رہا ہے. اگر ہم صحیح مسلمان ہوتے, ہم اسلام کو جاننے والے ہوتے تو پھر وہ صحابہ کی مثالیں کہ صحابہ کا کردار دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے, ہمارا کردار دیکھ کے لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں جو اس طرح ریئیکٹ کریں, اس طرح سے اسلام کو پیش کریں جس کی وجہ سے لوگ اسلام کی تعلیمات سے ہٹ کے اور ان لوگوں کو دیکھ کے متنفر ہو جائیں. صحیح. اب جو لوگ اسلام کی بدنامی کا باعث ہیں پوری دنیا میں, وہ اسلام کو پریکٹس نہیں کر رہے. بالکل. جو اسلام کو پریکٹس کرتا ہے وہ رول ماڈل بنتا ہے, وہ لوگوں کو اسلام کے قریب کرتا ہے, اسلام کی تعلیمات خود قریب کرتی ہیں. لیکن ہم بے عمل مسلمان یا ایسے لوگ جو کسی بھی وجہ سے, اپنی نادانی کی وجہ سے یا کسی سازش کی وجہ سے ان کے ایجنڈے پہ کام کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, دہشت گردی کر رہے ہیں, دھماکے کر رہے ہیں یا اس طرح کی کام کر رہے ہیں. اس میں بے شمار ایک لمبی لسٹ ہے, ہر قسم کا جرم. اگر میں بحیثیت مسلمان امتی ہونے کے اپنا تعارف کراتا ہوں اور پھر یہ کام کرتا ہوں تو یہ انڈائریکٹلی اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے, اسلام کی اور مسلمانوں کی ریپیوٹ خراب کر رہا ہے. تو ہمیں بحیثیت امتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا درد لے کے ایسے کردار کو اپنانا چاہیے, ایسے اعمال کو اپنانا چاہیے, ایسے اخلاق کو اپنانا چاہیے کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے مشوق ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاننے کی اور ان کے اندر جستجو پیدا ہو کہ یہ کیسا دین ہے جو ایسی تعلیمات دیتا ہے. خاص طور پہ اب جب وہاں کے اندر معاشرتی طور پہ, اخلاقی طور پہ ایک زوال ہے, انحطاط ہے, وہاں پہ اسلام اسی لیے پھیل رہا ہے کہ اسلام کی تعلیمات انہیں اٹریکٹ کرتی ہیں. لیکن ہمارے اس طرح کے ایک واقعہ, اب مجھے بتائیں نا, جس نے اس طرح کی کوئی ویڈیو دیکھنی ہے, کیا اس کے دل میں شوق پیدا ہوگا تو مزید اسلام کو جاننے کا؟ تو اپنے کردار کو, اپنے ہمارے کنڈکٹ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اسلام کی طرف لوگوں کو کھینچیں, نہ کہ یہ کہ ان کو دور کریں. اور ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کروائیں, نہ یہ کہ لوگوں کو مزید موقع ہو کہ وہ یعنی غصے میں آ کے یا نفرت میں یا وہ اسے کیا کہتے ہیں بدلہ لینے کے چکر میں جو ہے ریئیکشن میں آ کے مزید گستاخیاں کریں. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی اسی طرح جو ہے اہمیت دینے کی توفیق دے جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل میں ان کی محبت ڈالی ہے. بہت ہمیں اللہ تعالیٰ بہت شکریہ ہماری وقت عنایت فرمانے کے لیے. جی ناظرین کرام, آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. بہت تفصیل سے بات کی محترم جناب راجہ عمیر الحق صاحب نے. کنکلوژن یہ ہے, حل یہ ہے کہ چاہے جائے کہ ہم اس طرح کے جذباتی فیصلے کریں, ہمیں اپنے کردار کے اوپر, ہمیں اپنے عمل کے اوپر, ہمیں اپنی تعلیمات کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا کردار ایک اس طرح کا کردار ہو کہ ہر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے. ہمارا کردار ہم سب سے پہلے اپنے گریبان کے اندر جا کے دیکھیں, اپنے مسلم معاشرے کے گریبان کے اندر جا کے دیکھیں کہ ہم اپنی قوم کو کس روش کے اوپر چلا رہے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دوں گا, انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ہفتے اسی جگہ اسی وقت پر. تب کے لیے خدا حافظ.